اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر کوئی تکلیف انسان کو دے رہا ہے تو وہ انسان ہی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کریں کہ دنیا میں ہر چیز جو ہے انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ آپ قانون قدرت کو لے لیں، سورج کو لے لیں، روشنی دیتا ہے۔ چاند کو لے لیں، خوبصورت ستارے اور چاند کی روشنی۔ سانس لے لیں، آکسیجن ہم کتنی کھا رہے ہیں۔ طرح طرح کی فصلیں اگتی ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گندم دی ہوئی ہے، اس کا آٹا ہم کھاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہر چیز غرض کے جانور ہیں جو حلال ہیں وہ ہم کھاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے پیدا کیے ہوئے ہیں ہمارے لیے ذرائع کہ جو ہر چیز ہمارے لیے خدمت ہے۔ یعنی ایک شہد کی مکھی کو بھی آپ لے لیں تو وہ بھی آپ کی خدمت میں مصروف ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، یعنی شہد کی مکھی کتنی ہے اور کتنا پیارا شہد بناتی ہے جو ہمارے کام آتا ہے۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں قانون قدرت میں جو ہماری خدمت نہیں کر رہی۔ اور اس میں ذرا دیکھیں کہ انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، اس کے علاوہ چرند پرند جانور اور ان کی بھی خدمت ہو رہی ہے۔ اور وہ کون کر رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ میرا رب کائنات۔ وہ نہیں دیکھتا یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے تو میں انسانیت کو لوں گا۔ ہم پہلے انسانیت کو لیتے ہیں تو دیکھیں انسانیت نے کیا کیا۔ جہاں انسان کے لیے سہولتیں بنائیں وہاں انسان کے لیے تباہی بنائی، جس میں آپ ہیروشیما ناگاساکی کے ایٹم بم کی مثالیں آپ لے سکتے ہیں۔ عالمگیر جنگیں ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں کئی چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہو رہے ہیں جو کہ انسانیت کو تباہ کر رہی ہے۔ اس سے ذرا نیچے آ جائیں، ملکوں کے جھگڑوں سے نیچے آ جائیں کہ یہ سپر پاور ہے، اس کا جھگڑا ہے، یہ سپر پاور ہے، اس کا جھگڑا ہے۔ آپ نیچے پھر دیکھیں، ملکوں کے جھگڑے دیکھ لیں، پھر ملکوں کے اندر دیکھ لیں جھگڑے مختلف قسم کے۔ کہیں مجھے روزگار اچھا نہیں مل رہا، مجھے زیادہ مل رہا ہے۔ یعنی ہم نے جو پیچھے پھر تقسیم کی ہے نا آپس میں، اس میں ہم نے ڈنڈی مارنی شروع کر دی ہے۔ یعنی ہم قانون قدرت کو بھول گئے ہیں۔ ہم نے پھر اپنے مفادات بنا لیے ہیں۔ اور میں وصیت پاکستانی قوم، کیونکہ کسی پہ کرٹیسزم کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لینا بہت بہتر ہے۔ ہمیں اتنا اچھا ملک ملا تو ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کون سی انسانیت کی خدمت ہم نے کی؟ کیا نعروں تک، وعدوں تک؟ اس کے علاوہ نہیں۔ ہم نے اس کے لیے مشکلات ہی پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت پھل دیتا ہے، کسان بیجتا ہے، محنت کرتا ہے، خالص پھل، خالص گندم، خالص بیج، اسے کھاد خالص نہیں ملے گی۔ کھاد میں ملاوٹ ہے۔ اس کے بیچ میں اس کو میں یہ ایک شعبے کی مثال دے رہا ہوں، اس کے بیچ میں ایک آڑھتی آ جائے گا جو اس کا منافع کھا جائے گا، ایک ذخیرہ اندوز آ جائے گا جو اس کا خود منافع کھا جائے گا، کیونکہ ہم نے اس کی تقسیم غلط کر دی۔
ہم نے اس کی تقسیم غلط کر دی. قانون قدرت یہ تھا کہ انسانیت کی خدمت، ہر اللہ تعالیٰ کی چیز ہماری خدمت کے لیے، ہمارے آسائش و آرام کے لیے پیدا ہوئی ہے. ہم نے گھر لے لیں، آپس کے تعلقات لے لیں، ہم نے اس میں کتنی مشکلات پیدا کر دی ہیں. اس کو چھوڑیں. اب ہم انڈسٹری کی طرف آتے ہیں. جسٹ چینی لے لیں. کاشتکار اتنا گنا یعنی بوتا ہے، اور وہ گنا ہوتا ہے، اور ٹرالیاں اس کی بھری ہوئی چینی کی ملوں کے باہر کھڑی ہوتی ہیں. لیبر بے انتہا ہے پاکستان میں. تو چینی والا کیا کرتا ہے؟ اسے گنا اونے پونے داموں خریدے گا، اسے پورا معاوضہ نہیں دے گا. پھر اوپر سے وہ ظلم کیا کرے گا؟ وہ ایک گروپ بنا لے گا اپنا. گروپ بنا کے کیا کرے گا؟ اس کو سٹاک کرے گا، کچھ اپنے دوستوں یاروں کے ہاں، کچھ اپنے مل کے آئیں. وہ اس کا سٹاک کرنے کے بعد اس کو اپنی منمانی قیمت پہ، یعنی اسے کوئی انسانیت کا نہیں خوف، اسے کوئی مرنے کا خوف نہیں ہے. وہ صرف اپنے پیٹ کے لیے اس کو مہنگے، اور قانون قدرت کے راستے میں رکاوٹ رکاوٹ بنے گا. جب وہ رکاوٹ بنتا ہے تو کسی کو کوئی بیماری لگتی ہے، کسی کو کوئی آزمائش آتی ہے، حتیٰ کہ زلزلے، طوفان، حتیٰ کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، سونامی آتے ہیں. تو کیوں آتے ہیں؟ عورت کا عزت احترام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. عورت نے اپنے آپ کو ننگا کر دیا یورپ میں. اس کے بعد جو ہمارے اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے، اب وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رہ گئی. آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کن عیاشیوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں. ہم مسلحوں سے اسلحیں ہم نے چھوڑ دی. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے دیے، یہ بھی ایک قانون قدرت کا تحفہ تھا. اس کو ہم نے غلط راستے پہ ڈال دیا، غلط کام لینے شروع کر دیے. اس کے عذاب ہمارے اوپر نازل شروع ہو گئے. اس کے بعد میں نے ایک چینی کی چھوٹی سی مثال دی ہے. اس کے بعد میں فروٹس کی مثال دیتا ہوں. فروٹ کتنا اچھا کسان توڑ رہا ہوتا ہے، باغ میں علادہ کرتا ہے، یہ درجہ 1 ہے، یہ درجہ 2 ہے، یہ تھوڑے اس کے پیسے زیادہ ملیں گے، اس کے تھوڑے کم ملیں گے. تو وہاں پر بھی جو پیکنگ والے ہوتے ہیں ایماندار ہو تو ٹھیک کرتے ہیں. جو 2 نمبر ہوتے ہیں وہ نیچے گندا یا چھوٹا، اوپر صاف ستھرا رکھ دیتے ہیں. آگے آتا ہے ہمارے بھائی دکانوں پہ لگاتے ہیں اپنی منمانی قیمت، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں آپ کے پاس گاڑی تو کہتے ہیں اس کے پاس بھی تو کار پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے. کیونکہ آپ بھی تو انصاف نہیں کر رہے نا، آپ بھی تو انسانیت کا خیال نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو رعایت یا جس کے ہم مستحق ہیں، اس سے بڑھ کر میرا رب العالمین، کیونکہ تمام جانوں کا رب ہے، ہمیں دے رہا ہے، مگر ہم آگے اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں. تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم پہ آزمائشیں آتی ہیں. ہم رات کو بیٹھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یار کمایا بڑا ہے، برکت نہیں ہے. بھائی برکت کہاں ہو؟ صبح سے جھوٹ بولنا ہے، شام تک جھوٹ بولتے چلے جانا ہے. میں کل کا واقعہ ایک بتاتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ ہے. بہت مشہور برانڈ ہے لاہور کا، بٹ کڑائی کے نام سے. میرا بردر ان لا آیا ہوا تھا، اس نے ہم سب فیملی کی
دعوت دی ہم کو, 11-12 بندے تھے. کہتے یار وہ فورٹرس اسٹیڈیم میں چلتے ہیں, وہاں بیٹھ کے آرام سے کھانا کھائیں گے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے, جیسے آپ کی مرضی, بچے ہوں گے تھوڑا انجوائے کر لیں گے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے ساتھ. میں تو ہر بیٹھا رہا, بیٹے میرے نے اور انہوں نے آپس میں طے کیا, بہرحال آرڈر دے دیا, بیٹا ہم نے ویٹ کیا, کوئی بات نہیں. اوپر گئے تو آپ دیکھیں فورٹرس اسٹیڈیم ایک بڑی اچھی جگہ ہے وہاں, ماشاء اللہ وہاں ہماری پاک فوج کا ہولڈ ہے اور بڑا ڈسپلن ماحول ہوتا ہے, سیف. وہاں جاتے ہیں سب, کوئی لڑ بازی نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. مگر وہاں جو اب آگے انسانیت کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں تو اللہ نے بڑی اچھی جگہ دے دی کہ یہاں آپ اپنا ہوٹل بنائیں اور اچھے پیسوں میں, اچھا ریٹ لگائیں, اچھے پیسوں میں کمائیں, کیونکہ بندے اچھے آتے ہیں, کھاتے پیتے گھرانوں کے آتے ہیں. تو اس نے جناب ہمارے آگے, اسے ہم نے کہا کہ آپ کڑھائی رکھ دیں, یعنی آرڈر جو دیا, تو وہ کڑھائی لے کے آیا. 3 کڑھائی آئیں. یقین کریں ان تینوں کا ٹیسٹ مختلف. بھوک لگی ہوئی تھی, باقی چیزیں بھی تھیں, وہ کچھ بہتر تھیں. کوئی صفائی نہیں تھی, کوئی سروس نہیں تھی. یعنی آپ جس ہوٹل پہ بھی جاتے ہیں آپ کے سامنے پہلے سیلڈ یا رائتا آتا ہے بڑے ہوٹلوں میں, اس نے پہلے وہ کڑھائی آن کے رکھی جو باسی پکی ہوئی تھی, ان کا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں تھا. اور ہم نے جو آرڈر دیا تھا وہ مکھن کڑھائی کا دیا تھا جی, کہ مکھن ڈالے گا اس میں ایک میں مرچیں زیادہ تھی, ایک میں تھی نہیں. اور بلیو کریں میں رزق کے اڈے پہ میں قسم نہیں اٹھاتا کہ اس کی جو بوٹی ہم نے توڑی اس میں سے خون رس رہا تھا. بہرحال بچوں نے کھا لیا. جو کڑھائی دیسی کی تھی ایک اس نے اصلی دی, وہ اس کا ذائقہ ہی اور تھا. جب ہم نے اس کا اور اس کا ذائقہ کا فرق فیل کیا تو ہم نے اسے بلا لیا. تو پتہ نہیں اب اس کے پیچھے کون تھا, تو وہ لڑنے کو آ رہا تھا, مان ہی نہیں رہا تھا. دونوں کھانے ہم نے کہا اپنے باورچی کو چیک کرا لو, تم خود, میں مالک ہوں, آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں. آپ کہا, میں نے کہا یار ہم 500 روپیہ کم نہیں آپ کو دینا, ہم نے 2500 بل بنایا, 25,000 بل بنایا آپ کا, یا 20,000 بنایا, آپ کو پورا بل ملے گا. مگر یہ چیزیں پلیٹیں آپ کی لنڈے کی بھی لگ رہی ہیں, کہاں سے خریدی ہیں, آپ جائیں کبھی. اور میں یہ اسپیشلی آپ سب سے گوش گزار کر رہا ہوں کہ اس کا کھانا خدا کے لیے چیک کر کے کھا لیں. اس کی روٹی بھی کڑوی تھی, آٹا پتہ نہیں کس قسم کا استعمال کیا ہوا تھا. یہ میرا کوئی اس سے اناد نہیں ہے, مگر میں جو چیز معاشرے میں دیکھتا ہوں وہ میں بیان کرتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں. تو خیر ہم نے اس سے کیا کرنا تھا, ہم نے اسے پیسے دیے اور یہ یہاں پر بڑاس نکال لی. سب کہتے ہیں اسے بھی آپ بند کر دیں گے کہ آپ بڑاس نہ نکال سکیں, سچی بات نہ کر سکیں, کیونکہ سچ کوئی بھی سننا نہیں چاہتا, انسانیت کی طرف کوئی بھی آنا نہیں چاہتا. ہر بندہ اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے لگا ہوا ہے. وہ بھائی کتنا لے جاؤ گے دولت یہاں سے اکٹھی کر کے, اور 60 سال بعد ریٹائر ہو گئے تو موت تمہارے قریب پہنچی ہوئی ہوگی. ویسے تو موت کا پتہ نہیں, جوانی میں بھی آ جاتی ہے, بچے کو بھی آ جاتی ہے, مگر ایک عمر بھی ہوتی ہے. تو خدا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہوئی ہیں نعمتیں انسانیت کی, جو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہوئی ہے, جس کو میں دیکھتا ہوں تو میں عش عش کر اٹھتا ہوں, کہتا ہوں واہ میرے اللہ, جنت تو تو نے ہمیں یہاں دی ہوئی ہے, تو جو آگے جنت ہوگی وہ کتنی خوبصورت ہوگی. مگر ہم کہتے ہیں وہ دیکھی جائے گی, یہاں تو رگڑا لگا لیں جس کو لگا سکتے ہیں. تو بھائی ہم رگڑے کی طرف ہیں. دل کا غبار تھا, اکٹھے نہیں بہ سکتے, کئی بات نہیں ہو سکتی, آپ لوگوں سے بات کر لیتا ہوں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے
تو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ میری بہنوں، بھائیوں، بچوں، آپ سب خوش رہیں اور آپ سب پر کوئی تکلیف نہ آئے۔ آمین ثم آمین۔ میری صحت کے لیے دعا کرنا۔ اللہ